اے مسلمان، رمضان کی رخصت قریب ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب نصیب جاگتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی مرہم پٹی ہوتی ہے۔ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے ان آخری لمحات کو اپنے رب کی چوکھٹ پر گزار دو۔ ابتدا اس کریم رب کے نام سے جس نے اس آخری عشرے میں ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا منجدہ سنایا۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان سے رحمتوں کی بارش نہیں بلکہ سمندر برستا ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ایک رات ہے۔ خدا کی رحمتوں کی دیکھو کیا برسات ہے۔ ان آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، وہ رات جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے، تب اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ یا غفار ہے، وہ تمہارے پہاڑ جتنے گناہوں کو ایک آنسو کے بدلے مٹا دے گا۔ اعتکاف یعنی سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے خالق کا ہو جانا۔ جب بندہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر روتا ہے تو عرش معلیٰ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ یہ تنہائی بری نہیں، یہ تنہائی تو رب سے راز و نیاز کی دوا ہے۔ جب آپ مسجد میں یا اللہ پکارتے ہیں تو فرشتے آپ کے گرد سلامتی کا گھیرا بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ سکون ہے جو کسی محل یا بادشاہت میں نہیں مل سکتا۔ چلا ہے چھوڑ کر ہم کو یہ رحمت کا مہینہ، ابھی تو سیکھا تھا ہم نے سکون سے جینا۔ کتنی جلدی یہ دن گزر گئے، وہ سحری کی برکت، وہ افطاری کی رونق، وہ تراویح کا نور۔ اے میرے مولا، ہمیں اس مہینے کا صدقہ عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ یا اللہ، ہماری اس ٹوٹے پھوٹے عبادت کو قبول فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب معافی کیسے ملے گی؟ مگر وہ الرحمن تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں سچی ندامت ہو۔ اس آخری عشرے کی ہر رات ایک موقع ہے۔ اپنی جبین یعنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہیں، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں دنیا سے، اب مجھے صرف تیرا سہارا چاہیے۔ دیکھنا کیسے سکون تمہارے دل میں اترتا ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ انہی راتوں میں چھپی ہے۔ شاید آج کی رات ہی وہ مبارک رات ہو۔ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اے انسان، آج سو کر مت گزار دینا، آج تو رب کو منانے کا دن ہے۔ ستاروں کی اس روشنی میں کوئی تو پکار رہا ہے، خدا خود اپنے بندوں کی خطائیں سدھار رہا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں اپنے کل کے لیے؟ وہ جو الرزاق ہے، جس نے آج تک آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، وہ آگے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ آپ کی تنگ دستی کو دور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ مانگو اس سے، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سکون پیسوں میں نہیں، سکون تو اس یقین میں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہماری ہر دعا، ہر عبادت تب تک ادھوری ہے جب تک اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ نہ ہو۔ اس مہینے کے صدقے، مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ درود ابراہیم کی تلاوت کرتے رہیں، یہ وہ نور ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور اس دنیا کی پریشانیوں میں بھی سکون کا ذریعہ بنے گا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دینا، یا اللہ، تو ہی میرا سب کچھ ہے، کسی بھی لمبی دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔
اللہ کو اپنے بندوں کا وہ خاموش ہونا اور اس کی طرف رجوع کرنا بہت پسند ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہم سب مسافر ہیں۔ رمضان آتا ہے ہمیں یہ یاد دلانے کہ ہماری اصلی منزل خدا کی رضا ہے۔ آخری عشرے کی یہ دھواں دھار رحمتیں ہماری روح کے زنگ کو صاف کر دیتی ہیں۔ لیلۃ القدر، وہ رات جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ اسی مبارک رات میں عرش سے فرش پر قرآن اتارا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات کی عبادت اور پوری زندگی کا سکون۔ آج کی رات آسمان کے دروازے کھلے نہیں بلکہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کو سلام پیش کرتے ہیں جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ گناہگار ہوں میں، تو ہے غفار و صالح، معاف کر دے میری خطائیں اے میرے مولائے عالم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج رونے کا دن ہے، آج مانگنے کا دن ہے، آج وہ رب دینے کے لیے بیٹھا ہے، بس کوئی مانگنے والا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار سکتی ہے۔ اسے آج رات اپنی زبان کا ورد بنا لیجئے۔ اس رات کو قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی خوشیاں، سب آج کے فیصلے پر ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سجدے میں گر کر اپنے رب کو منا لیں تاکہ ہمارا آنے والا سال رحمتوں سے بھر جائے۔ پریشان مت ہوئیے اگر دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے۔ آج کی رات کا مالک آپ کے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ اس کا کن آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اے انسان، آج پریشان مت ہو اگر دنیا نے تیرا ساتھ چھوڑا ہے۔ لیلۃ القدر کی یہ برکت بھری رات تیرا راستہ دیکھ رہی ہے۔ سجدے میں گر کر صرف اتنا کہہ دے، اے میرے مولا، میں بے بس ہوں، میں گنہگار ہوں، بس تو مجھے تھام لے۔ اللہ کی رحمت تو اس قدر عام ہے کہ ایک گنہگار بندہ جب اپنی چوکھٹ پر روئے تو اس کی پاک ذات کو شرم آتی ہے کہ وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ آج وہ دن ہے جب قسمتیں پلٹ دی جاتی ہیں۔ صرف یا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، آج کچھ کر کے دکھانا ہے۔ آج اگر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کسی دشمن کو معاف کر دیا تو اللہ آپ کے پہاڑ جتنے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ آج رات کم از کم 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھیں اور دل سے وعدہ کریں کہ آگے سے گناہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو عرش معلیٰ تک پہنچتا ہے۔ اے نبی، سلام ہو آپ پر۔ اے حضور، سلام ہو آپ پر۔ اس مبارک رات میں درود شریف کا ورد کریں۔ اسے پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور روح کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی دولت میں نہیں مل سکتا۔ ہماری ہر دعا سب سے پہلے حضور پر درود بھیجنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کو قدر
یعنی تقدیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آج سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ مانگو اس سے تاکہ تمہارے فیصلے میں صحت، برکت اور سکون لکھا جائے۔ وہ المجیب ہے، وہ تمہاری پکار سنے گا۔ یقین رکھو، آج رات کی ہوئی ایک بھی دعا خالی نہیں جائے گی۔ بس اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنا لو۔ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن رمضان کا رب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے جو نیکیاں، جو سکون اور جو نور ان 30 دنوں میں کمایا ہے، اسے عید کے چاند کے ساتھ کھونا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب معافی کیسے ملے گی؟ مگر وہ الرحمن تو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں سچی ندامت ہو۔ اس آخری عشرے کی ہر رات ایک موقع ہے۔ اپنی جبین یعنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہیں، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں دنیا سے، اب مجھے صرف تیرا سہارا چاہیے۔ دیکھنا کیسے سکون تمہارے دل میں اترتا ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ انہی راتوں میں چھپی ہے۔ شاید آج کی رات ہی وہ مبارک رات ہو۔ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ اے انسان، آج سو کر مت گزار دینا، آج تو رب کو منانے کا دن ہے۔ ستاروں کی اس روشنی میں کوئی تو پکار رہا ہے، خدا خود اپنے بندوں کی خطائیں سدھار رہا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں اپنے کل کے لیے؟ وہ جو الرزاق ہے، جس نے آج تک آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، وہ آگے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ آپ کی تنگ دستی کو دور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ مانگو اس سے، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سکون پیسوں میں نہیں، سکون تو اس یقین میں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو بڑے سے بڑا طوفان بھی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ہماری ہر دعا، ہر عبادت تب تک ادھوری ہے جب تک اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ نہ ہو۔ اس مہینے کے صدقے، مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ درود ابراہیم کی تلاوت کرتے رہیں، یہ وہ نور ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی آپ کا ساتھ دے گا اور اس دنیا کی پریشانیوں میں بھی سکون کا ذریعہ بنے گا۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنا کہہ دینا، یا اللہ، تو ہی میرا سب کچھ ہے، کسی بھی لمبی دعا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا وہ خاموش یونا اور اس کی طرف رجوع کرنا بہت پسند ہے۔ زندگی کے اس سفر میں ہم سب مسافر ہیں۔ رمضان آتا ہے ہمیں یہ یاد دلانے کہ ہماری اصلی منزل خدا کی رضا ہے۔ آخری عشرے کی یہ دھواں دھار رحمتیں ہماری روح کے زنگ کو صاف کر دیتی ہیں۔ تہجد کی نماز اس محبت کی طرح ہے جسے دنیا سے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ جب پوری کائنات سو جاتی ہے تب اللہ زمین کے سب سے قریب آتا ہے، صرف تمہاری خاموش سسکیاں سننے کے لیے۔ رمضان صرف کیلنڈر کی تاریخ بدلنے کا نام نہیں، یہ اپنے اجڑے ہوئے دل کو دوبارہ بسانے کا نام ہے۔ پورے سال دنیا کی بھیڑ میں بھٹکنے کے بعد یہ 30 دن ہمارے رب کا ایک پیغام ہے کہ لوٹ آؤ، میں تمہاری ہر خطا معاف کرنے کو تیار ہوں۔ انسان تھک جاتا ہے پر اللہ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ یا اللہ، ہماری اس نادان سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ رکھ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا کرم ہے، نہ کہ ان میں جو بھٹک گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور کر
اور ہمیں وہ سکون عطا کر جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح صرف افطاری تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ جو شخص ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق اور سکون میں برکت عطا فرماتا ہے۔ انسان کی اصلی کامیابی انسانیت میں ہے۔ رمضان میں ہم نے جو نرمی اور جو اخلاق سیکھا ہے، اسے اپنے دشمنوں اور اپنوں دونوں کے ساتھ برقرار رکھیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرے اور غصے کے وقت سچ کی طرف رجوع کرے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں صبر کا دامن مت چھوڑیے۔ مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ نکھر جائیں، بکھرنے کے لیے نہیں۔ یقین رکھیے، اگر آپ نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو آپ نے زندگی کا سب سے بڑا ہنر سیکھ لیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس رمضان کا صدقہ عطا فرما اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی محبت میں رنگا ہوا رکھ۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تیرے نیک اور فرما بردار بندے بنے رہیں۔ اے میرے پروردگار، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہماری دعائیں قبول فرما اور ہماری زندگی کو سکون سے بھر دے۔ آمین۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پکار رہا ہے، آؤ اپنے گناہوں کے اندھیروں کو توبہ کے نور سے بدل دیں۔ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یہ ہماری آخری لیلۃ القدر ہو۔ اس موقع کو گنوانا مت دینا۔ اے میرے مولا، ہمیں اس مبارک رات میں توبہ کرنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری ہر پریشانی دور کر۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہی ہر مخلوق کا پالنے والا ہے۔ آج اس مبارک رات میں ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تیری ہر مخلوق کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ آج کی رات ہم پر اور پوری انسانیت پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ امت اور انسانیت کے لیے دعا۔ یا اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے مولا، دلوں سے نفرتوں کو نکال کر محبت بھر دے۔ انسانیت کو امن اور سکون نصیب فرما اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق دے۔ یا رب، ان دلوں کو سکون دے جو تنہائی میں روتے ہیں، انہیں حوصلہ دے جو ٹوٹ چکے ہیں۔ تیری ہر مخلوق جو بھوکی ہے اسے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھ اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہر برائی اور فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے معاف کرنے والے رب، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول فرما جو ہماری زبان پر نہیں آ سکی مگر ہمارے دلوں میں تڑپتی ہیں۔ یا اللہ، اس دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ ہم سب کی قسمتوں کو اس مبارک رات میں پلٹ دے اور ہمیں اگلا رمضان نصیب فرما۔